بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ باجی مجھے گھر جلدی جانا ہے، آپ مجھے چھٹی دے دیں؟ میں نے باجی سے لجاجت سے کہا۔ وہ ناگواری سے مجھے دیکھنے لگی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ فریال؟ ہر دوسرے دن تمہیں جلدی چھٹی چاہیے ہوتی ہے۔ مگر باجی میں نے گھر کے سارے کام تو کر لیے ہیں جو آپ نے مجھے بتائے تھے۔ اب تو میں ویسے بھی فارغ ہوں۔ آج مجھے اماں کی دوائی لازمی لے کر جانی ہے۔ اگر میں دیر سے چھٹی کروں گی، آپ تو جانتی ہیں کہ شام میں جلدی حکیم صاحب اپنا دواخانہ بند کر کے چلے جاتے ہیں، پھر ان کے گھر سے تو کوئی دوا ملتی بھی نہیں ہے۔ اماں کی پھر پوری رات بے قراری میں گزرے گی، میں بھی پھر بے چین رہوں گی۔ میں نے تفصیل سے بتایا تو باجی مجھے دیکھنے لگی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، جلدی جاؤ، مگر کل سے ایسا نہیں ہونا چاہیے، کل تم وقت پر آ جانا۔ میں وہاں سے نکلنے لگی جب ایک دم رک گئی تھی۔ مجھے اپنے دل کی بات زبان پر لاتے ہوئے شرم بھی آ رہی تھی اور باجی کے غصے کا بھی احساس تھا۔ وہ تو بالکل لحاظ بھی نہیں کرتی تھی۔ آس پاس اور بھی ملازمائیں تھیں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری بے عزتی کا سامان ان ملازماؤں کے سامنے بنے، مگر کیا کرتی، بات کرنا مجبوری تھی۔ باجی مجھے پیسے بھی چاہیے۔ میری بات پر وہ گہری سانس لے کر رہ گئی تھی۔ خلاف معمول وہ خاموش تھی، کسی رد عمل کا اظہار بھی نہیں کیا تھا۔ اپنے کمرے میں چلی گئیں تو میں نے سکھ کا سانس لیا کہ آج انہوں نے مجھے کچھ کہا نہیں۔ وہ واپس آئیں تو ان کے ہاتھ میں ایک گرم چادر تھی۔ وہ کہنے لگیں، یہ چادر بھی تم لے لو اور یہ پیسے بھی لے لو۔ میں ان کا شکریہ ادا کر کے گھر سے باہر نکل کر آ گئی تھی۔ باجی کبھی کبھی ایسا ہی کرتی تھیں، کبھی تو حیران کر دیا کرتی اور کبھی کبھی ذرا ذرا سی بات پر ڈانٹ دیا کرتی، اور کبھی کبھی تو مہربان ہوتی جیسے ان کے علاوہ کوئی خیرخواہ ہو ہی نہ۔ اس وقت میں نے دل سے باجی کا شکریہ ادا کیا۔ مجھے شدید سردی کا احساس ہو رہا تھا۔ چادر سے میری سردی کافی حد تک کم ہو گئی تھی۔ حکیم صاحب کا دواخانہ کھلا ہوا تھا۔ ان سے دوا لینے کے بعد تھوڑا سا ہی دور پہنچی تھی کہ بارش بھی برسنے لگی تھی۔ اب میں بری طرح سے بوکھلا گئی۔ سردی کا احساس بڑھتا جا رہا تھا اور میرے پاس تو اس وقت بارش سے بچنے کا کوئی سامان بھی نہیں تھا۔ پتہ نہیں یہ بارش کتنی دیر تک جاری رہنے والی تھی۔ میں اس وقت گھنے جنگل کے پاس سے گزر رہی تھی۔ درخت کی چھاؤں تلے آ گئی تاکہ بارش سے بچ سکوں، ورنہ جانتی تھی کہ اس سردی میں بارش میں بھیگ گئی تو میں بیمار پڑ جاؤں گی، اور پھر گھر والوں کا کیا ہوگا۔ کافی دیر تک میں اسی درخت کے نیچے کھڑی رہی تھی جب مجھے کسی کے کراہنے کی، کسی کے ہلکا ہلکا بولنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ بارش بھی خوب زوروں سے برس رہی تھی۔ بارش کی شور شرابے کے باوجود بھی مجھے وہ آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ جو کوئی بھی تھا آس پاس ہی تھا۔ کون تھا اس وقت یہاں پر، اور ایسے کر رہا کیوں رہا تھا؟ کہیں اسے میری مدد کی ضرورت تو نہیں تھی؟ یہ سوچ کر میں بے چین ہو گئی تھی۔ میں جلدی سے آواز کے تعاقب میں چلنے لگی۔ وہاں سے کافی دور آئی تو مجھے ایک طرف زمین پر ایک شخص پڑا ہوا نظر آیا تھا۔ وہ بہت ہی زیادہ زخمی تھا۔ یہ کراہنے کی آوازیں اسی کی تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ سردی سے بری طرح سے ٹھٹر رہا تھا۔ آپ کون ہیں؟ کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ کی یہ حالت کس نے کی؟ اس فقیر کی حالت دیکھ کر میں بری طرح سے گھبرا گئی تھی، اور وہ بھی مجھے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں واضح استعجاب کے رنگ نظر آ رہے تھے، جیسے مجھے دیکھ کر اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہ آیا ہو۔ کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ اس کی آنکھوں میں عجیب سے رنگ دیکھ کر میں پوچھے بغیر نہ رہ سکی تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا اور پھر سے کراہنے لگا تھا۔ میں آپ کی کچھ مدد کروں؟ میری بات پر اس نے اس چادر کی طرف دیکھا تھا جو میں نے اپنے وجود کے ارد گرد لپیٹ رکھی تھی۔ کہنے لگا، مدد کر سکتی ہو اگر تم کرنا چاہو تو۔ اس کی عجیب سی بات پر میں کہنے لگی کہ میں آپ کی مدد کرنا چاہتی ہوں، آپ مجھے بتائیں میں آپ کے لیے کیا کر سکتی ہوں۔ وہ کہنے لگا، مجھے اس وقت ٹھنڈ لگ رہی ہے، مجھے اس چادر کی ضرورت ہے، کیا تم مجھے یہ چادر دے سکتی ہو؟ ان کی بات سن کر ایک پل کو میں جھجکی تھی۔ میں اپنے گھر سے بڑا سا دوپٹہ اوڑھ کر آئی تھی۔ ابھی بھی وہ دوپٹہ میرے سر پر موجود تھا۔ سردی سے بچنے کے لیے یہ چادر میں نے اپنے شانوں پر پھیلا رہی تھی۔ سوچ رہی تھی کہ گھر جا کر اس چادر کو اتار کر رکھ دوں گی، بالکل نئی چادر ہے، کہیں آنے جانے کے کام آئے گی۔ یوں بھی میرے پاس صرف ایک چادر اور ایک سویٹر ہی تھا جو میں سردی میں استعمال کرتی تھی۔ اب جب اس بوڑھے فقیر نے چادر کا نام لیا تو میں خاموشی سے وہ چادر اتار کر اس کے حوالے کر دی تھی۔ پھر میں نے اسے اٹھنے میں مدد دی۔ وہ درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، یہاں پانی پڑا ہے اس بوتل میں، پانی مجھے پلاؤ۔
میں نے اس کے منہ میں پانی کے چند قطرے ٹپکائے تھے۔ اب میں دیکھ رہی تھی کہ اس کی حالت پہلے سے بہت بہتر ہونے لگی تھی۔ اب اس کے چہرے کا رنگ بھی بدلنے لگا تھا۔ پہلے تو اس کا چہرہ بالکل زرد پڑ چکا تھا، اس کے منہ سے تو آواز بھی نہیں نکل رہی تھی، مگر اب وہ بہت بہتر تھا۔ میں نے اس سے کھانے کا پوچھا تو کہنے لگا، اگر تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے تو دے دو۔ میں اس کی بات پر مسکرا دی تھی۔ اب بارش بھی رک گئی تھی، اندھیرا بھی پھیلنے لگا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ اس حالت میں آپ کا جنگل میں رہنا مناسب نہیں ہے، آپ میرے ساتھ میرے گھر پہ چلیں، میں آپ کو کھانا بھی دوں گی اور آپ کا خیال بھی رکھوں گی۔ میں دل ہی دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں گھر میں کچھ کھانے کو ہوگا بھی یا نہیں، اور اس وقت تو ساری دکانیں بھی بند ہو چکی ہوں گی۔ وہ میرے چہرے پر آنے والے رنگوں کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا، مگر اس فقیر نے اب کچھ بھی نہیں کہا۔ خاموشی سے وہ پھر میرے ساتھ چلنے لگا تھا۔ گھر آنے تک میں یہی سوچ رہی تھی کہ آج تو میرے ساتھ مہمان بھی ہے، اور اگر گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہوا تو میں مہمان کے سامنے کیا پیش کروں گی۔ مجھے تو شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا۔ تھوڑا ہی دور گئی تھی جب راستے میں میں نے ایک اجنبی لڑکی کو دیکھا تھا۔ باجی، یہ نیاز ہے۔ میں نے منت مانی ہوئی تھی کہ مجھے اس راستے پر جو بھی 11 لوگ نظر آئیں گے یہ ٹرے میں ان کے حوالے کروں گی۔ 10 لوگوں کو تو میں دے چکی ہوں، اب یہ آپ کے لیے ہے۔ اس کی بات پر میں نے حیرت سے دیکھا تھا۔ تم کون ہو؟ میں نے تمہیں آج سے پہلے نہیں دیکھا۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھ کر مسکرانے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں سے مجھے عجیب سا خوف محسوس ہوا تھا۔ پھر وہ کہنے لگی، میں اس گاؤں میں نئی آئی ہوں، میرا چھوٹا بھائی بیمار رہتا ہے، ہم نے اسی کے لیے یہ منت مانی ہوئی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے وہ ٹرے لے لی تھی۔ وہ ٹرے اوپر سے پوری طرح سے ڈھکی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے کہا، میرے ساتھ چلو، یہ برتن واپس لے جانا۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی کہ اس کی ضرورت نہیں، میں کل کسی کو بھیج دوں گی، کل وہ آ کر آپ کے گھر سے برتن لے جائیں گے۔ لڑکی کے رویے نے مجھے حیران پریشان کر دیا تھا، مگر میرا ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ اس میں جو کھانا تھا وہ میں اپنے اس مہمان کو دے سکتی تھی۔ وہ بھی میرے چہرے پر آنے والے رنگوں کو بغور دیکھ رہا تھا۔ میں جب گھر آئی تو اماں کی بہت زیادہ طبیعت خراب تھی۔ میری چھوٹی بہن بہت پریشان تھی، مجھے دیکھتے ہی وہ شروع ہو گئی، اماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، کب سے میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں، آج آپ بہت لیٹ آئی ہیں۔ پھر اچانک سے اس کی نظر فقیر پر پڑی تو وہ چپ ہو گئی تھی۔ فقیر کو میں نے ایک کمرے میں بٹھایا اور پھر بکسے سے ابا کے پرانے کپڑے نکال کر اسے پہننے کے لیے دے دیے۔ وہ خاموشی سے کپڑے لے کر غسل خانے میں چلا گیا تھا۔ میں جب اماں کے کمرے میں آئی تو میری چھوٹی بہن جو کب سے اس فقیر کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی تھی میرے پاس آئی۔ باجی، یہ کون ہے؟ میں نے اسے بتایا کہ یہ زخمی حالت میں اس جنگل سے ملا تھا، میں اسے پناہ دینے کے لیے گھر میں لائی ہوں، وہ بھوکا ہے، اسے کھانا کھلانا ہے، اس کے بعد وہ چلا جائے گا۔ اماں کو میں نے دوا دی تو ان کی طبیعت بھی پہلے سے سنبھل گئی تھی، اور پھر ٹرے کے اوپر سے جب میں نے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو اتنے لذیذ کھانے اس میں موجود تھے جو میں نے آج سے پہلے نہیں دیکھے تھے۔ اماں اور بہن بھی دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ یہ کون دے کر گیا ہے؟ میں نے انہیں بتایا کہ یہ نیاز ہے، راستے میں ایک لڑکی ملی تھی، وہ دے کر گئی ہے۔ میں نے وہ سارے کھانے تھوڑے تھوڑے نکال کر اس فقیر کے سامنے رکھے تھے۔ اب اس کی طبیعت پہلے سے حشاش بشاش تھی۔ اس نے چند لقمے ہی لیے، کہنے لگا کہ مجھے بالکل بھی بھوک نہیں ہے، مگر تمہارا دل رکھنے کے لیے میں یہ کھانا کھا رہا ہوں تاکہ تم یہ نہ سمجھو کہ میں تمہارے گھر سے کچھ کھائے پیے بغیر چلا گیا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو میں ہنس پڑی تھی۔ فقیر کہنے لگا کہ مجھے آج کی رات تمہارے گھر میں رکنا ہے، کل صبح ہوتے ہی میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ ہمیں بھلا اس بات پہ کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ ہم تینوں ماں بیٹیاں ایک کمرے میں رکی تھیں، جبکہ وہ فقیر دوسرے کمرے میں ٹھہر گیا تھا۔ میں کام سے بہت تھکی ہوئی تھی، سو جلدی سو گئی۔ آدھی رات کا وقت تھا جب میری ایک عجیب سے احساس سے آنکھ کھلی تھی۔ باہر سے شور شرابہ سنائی دے رہا تھا۔ پہلے پہل تو میں یہ سمجھی کہ شاید نیند میں مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے، میں خواب دیکھ رہی ہوں، مگر اب جب حواس بیدار ہوئے تو مجھے احساس ہوا کہ یہ خواب نہیں تھا بلکہ یہ حقیقت ہے۔ سچ میں مجھے باہر سے آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میں ہڑبڑا کر اپنی جگہ پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ شیبہ اور امی دونوں بے خبر سو رہی تھیں۔ آج کتنے دنوں کے بعد امی کو میں نے یوں پرسکون نیند سوتے ہوئے دیکھا تھا۔ امی پچھلے کئی دنوں سے بیمار تھیں، ان کو نیند نہیں آتی تھی، پوری رات وہ جاگتی رہتی تھی، کھانستے ہوئے ان کی رات گزر جاتی تھی۔ میرے کام کے جتنے بھی پیسے میرے پاس آتے تھے تو وہ گھر کے سودا سلف میں اور دیگر اخراجات میں لگ جاتے تھے۔
کچھ دن پہلے جو میں پیسے لائی تھی وہ تو سارے کے سارے میں نے شیبہ کے ایڈمیشن فیس میں دے دیے تھے۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں بچے تھے کہ میں اماں کی دوائی لے کر آتی، تبھی تو اماں کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ اور آج جب میں نے انہیں اتنی پرسکون نیند سوتے ہوئے دیکھا تو میں بھی پرسکون ہو گئی تھی۔ اچانک سے باہر سے آنے والی آوازوں نے مجھے اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ ان آوازوں میں شور بڑھتا جا رہا تھا، آوازوں کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ میں تو بری طرح سے پریشان ہو گئی۔ باہر کیا ہے؟ کون ہے ہمارے گھر میں جو اس وقت شور مچا رہا ہے؟ میرا دھیان اس بوڑھے فقیر کی طرف چلا گیا تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ جن لوگوں نے اسے زخمی کیا تھا وہ لوگ اسے پھر سے نقصان پہنچانے کے لیے یہاں پر آ گئے تھے؟ میں دل ہی دل میں گھبرا بھی رہی تھی۔ میں دروازہ کھولنے لگی تو کچھ سوچ کر رک گئی۔ دروازے کے بجائے اپنے کمرے کی کھڑکی کی طرف آ گئی تھی۔ کھڑکی کو ہلکا سا کھول کر باہر جھانک کر دیکھا تو میرے خوف سے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ باہر میں نے دیکھا کہ وہ فقیر ایک جگہ پر کھڑا تھا، کچھ کالے رنگ کے سائے اس کے آگے پیچھے دائرہ بنا کر کھڑے تھے۔ اندھیرا ہونے کے باوجود بھی مجھے یہ سارا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ سائے بے حد عجیب تھے، بالکل ایک جیسی جسامت کے مالک تھے۔ سب نے ہی کالے کالے رنگ کے چوغے پہنے ہوئے تھے۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے ان کے چہرے تو نمایاں نہیں تھے، مگر اس فقیر کا چہرہ میری طرف تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی ہوئی تھیں، اور پھر ایک عجیب منظر میری آنکھوں کے سامنے لہرایا تھا۔ اس فقیر کے ہاتھوں سے روشنی نکلنے لگی تھی۔ یہ روشنی اب آہستہ آہستہ تیز ہونے لگی تھی، اتنی تیز تھی کہ پورے صحن میں پھیل گئی تھی۔ اب ان کے چہرے واضح تھے، وہ سب بہت خوفناک تھے۔ ان کے چہرے سیاہ اور بھیانک تھے۔ میں بری طرح سے گھبرا گئی، میرے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ تبھی اس فقیر نے آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھا تھا، اور اب وہ سارے سائے بھی میری طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ فقیر تو وہیں پہ کھڑا رہا تھا، مگر وہ سائے میری طرف بڑھنے لگے تھے۔ میں انہیں اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر خوف سے زرد پڑ گئی تھی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ سائے نہیں بلکہ موت ہے جو میری طرف بڑھ رہی ہے۔ میں نے اپنی جگہ سے بھاگنے کی کوشش کی، ہاتھ اٹھا کر کھڑکی بند کرنے کی کوشش کی، مگر میرے جسم میں جیسے ساری طاقت ختم ہو چکی تھی۔ نہ تو میں اپنی جگہ سے ہل پا رہی تھی، نہ ہی کھڑکی بند کر پا رہی تھی۔ حیرت سے آنکھیں پھاڑے میں انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ اچانک سے اس فقیر نے اپنے ہاتھوں کا رخ میری طرف کیا تھا۔ وہ روشنی میری طرف آنے لگی، مگر مجھ سے پہلے ہی اس روشنی نے ان کالے سایوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ وہ بری طرح سے چلانے لگے تھے۔ ان کے منہ سے دردناک چیخیں نکلنے لگی تھیں۔ ان کی آواز اتنی دردناک تھی کہ مجھے اپنے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اتنا شور شرابہ تھا، مگر امی اور شیبہ کیسے آرام سے سو رہے تھے، جیسے کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو۔ میں نے ایک بار پھر سے پلٹ کر ان کو دیکھا، وہ تو بے خبر سو رہی تھی، جبکہ میرا تو خوف کے مارے برا حال تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ سارے سائے اب زمین پر گر چکے تھے اور بری طرح سے تڑپ رہے تھے۔ اچانک سے فقیر نے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے نیلے رنگ کی شعاعیں نکلنے لگی تھیں جو مجھے اپنی طرف بڑھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک سے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ باجی اٹھو، دیر ہو رہی ہے، مجھے کالج جانا ہے، آپ نے مجھے ناشتہ بنا کے دینا ہے۔ ارے فریال، تم اتنا ٹائم تک تو کبھی نہیں سوئی، آج کیا ہو گیا ہے؟ اٹھو، کام پر نہیں جانا کیا؟ یہ امی اور شیبہ کی آوازیں تھیں۔ میں حیران پریشان سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ارے یہ کیا؟ میں تو اپنی چارپائی پر سو رہی تھی، مگر رات کو بے ہوش ہونے سے پہلے مجھے اچھے سے یاد تھا کہ میں کھڑکی کے پاس زمین پر گر گئی تھی۔ کھڑکی بھی کھلی ہوئی تھی، مگر اس وقت تو میں اپنی چارپائی پہ تھی۔ مجھے چارپائی پر کون لایا؟ میرے غیر متوقع سوال پر شیبہ امی کو دیکھنے لگی۔ کیا ہو گیا ہے باجی؟ چارپائی پہ کون لایا؟ رات کو آپ کیا کہیں اور سوئی تھیں؟ اس کے شرارت بھرے انداز پر میں اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ نہیں، میں تو وہاں پر گر گئی تھی۔ رات کو وہ جو سائے صحن میں آئے ہوئے تھے اور وہ جو فقیر کے ہاتھوں سے روشنی نکل رہی تھی، اس کے بعد تو میں بے ہوش ہو کر گر گئی تھی۔ میرے منہ سے یہ بات نکلنی ہی تھی کہ شیبہ زور زور سے ہنس پڑی تھی۔ باجی، کیا تم جاگتے میں بھی خواب دیکھنے لگی ہو؟ اماں دیکھیں ذرا باجی کو، کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہیں۔ اماں بھی مسکرا رہی تھی۔ تم نے ضرور کوئی خواب دیکھا ہوگا فریال، تم کب سے چھوٹی چھوٹی باتوں کو خود پر سوار کرنے لگی ہو؟ مگر اماں، میں سچ کہہ رہی ہوں، کل جو فقیر گھر میں آیا تھا، میں نے دیکھا کہ رات کو وہ صحن میں کھڑا تھا، اس کے آس پاس بہت سارے سائے تھے اور اس کے ہاتھوں میں سے روشنی نکل رہی تھی۔ اماں اور شیبہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ کیسی عجیب باتیں کر رہی ہو تم؟ کون سا فقیر؟
کس فقیر کی بات کر رہی ہو تم؟ اب میں نے اماں کو حیرت بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ اماں کل جو میرے ساتھ گھر میں آیا تھا، جسے میں نے کھانا دیا تھا، اس وقت ان کی بات کر رہی ہوں۔ وہ دونوں ہنسنے لگی تھی۔ تم پتہ نہیں اتنی عجیب باتیں کیوں کرنے لگی ہو؟ کل تمہارے ساتھ کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ اماں اور شیبہ کی بات پر میں جتنا حیران ہوتی کم تھا۔ وہ دونوں اس بات کو بھول کیوں گئی تھی کہ کل میرے ساتھ کوئی آیا تھا؟ یہ بات کوئی اتنی پرانی تو نہیں تھی کہ وہ اتنی آسانی سے بھول جاتی۔ ایک دن پہلے کی ہی تو بات تھی۔ اماں آپ بھی نہ۔ میں حیران پریشان سی اٹھ کر کچن میں آ گئی تھی، ناشتہ بنانے لگی تھی۔ ایک تو رات والے خوفناک واقعات، اوپر سے اماں اور شیبہ کی باتیں مجھے حیران پریشان کر رہی تھیں۔ میں بظاہر تو ناشتہ بنانے میں مصروف تھی، مگر میرا ذہن کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ رات کے واقعات کا خوف ابھی تک میرے ذہن پر چھایا ہوا تھا۔ شیبہ کی باتیں اور اماں کی مسکراہٹ کے باوجود میں جانتی تھی کہ جو کچھ میں نے دیکھا وہ کوئی خواب نہیں تھا۔ میرے دل میں بار بار یہی سوال اٹھ رہا تھا، وہ فقیر کہاں گیا؟ کیا وہ واقعی ایک عام انسان تھا یا کچھ اور؟ جلدی جلدی گھر کے کام نپٹائے اور باہر نکلی۔ بارش کے بعد کی ہوا میں ایک عجیب سی خنکی تھی، لیکن ساتھ ہی سکون بھی محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے کام پر جانے سے دیر ہو رہی تھی، مگر اس سے پہلے میں اپنا شک دور کرنا چاہتی تھی۔ اگر اماں اور شیبہ کی باتیں سچ تھیں تو وہاں سے وہ نشانات مٹ چکے ہوں گے۔ میں جنگل کے راستے پر جانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ کچھ نہ کچھ تو پتہ لگانا ہی تھا۔ جب میں اس جگہ پر پہنچی جہاں وہ فقیر زخمی حالت میں ملا تھا، تو زمین پر اس کے خون کے نشانات اب بھی موجود تھے، مگر وہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ فقیر مجھے کل یہاں پر ملا تھا، مگر صبح وہ گھر سے غائب ہو چکا تھا۔ اماں اور شیبہ کا کہنا تھا کہ کل میرے ساتھ کوئی گھر پہ نہیں گیا۔ یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا تھا؟ اچانک پیچھے سے کسی نے میرا نام پکارا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہی لڑکی کھڑی تھی جو کل رات نیاز دے کر گئی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ میں ایک فقیر کو تلاش کر رہی ہوں۔ وہ کل رات یہاں تھا لیکن اب غائب ہے، میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ میں دل ہی دل میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ یہ لڑکی یہاں تک کیسے پہنچی۔ وہ گہری نظروں سے مجھے دیکھنے لگی، جیسے میری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ پھر دھیمی آواز میں بولی، وہ فقیر کوئی عام انسان نہیں تھا۔ تمہیں یہ بات اب تک سمجھ آ جانی چاہیے تھی۔ رات کو جو کچھ تم نے دیکھا وہ سب معمولی نہیں تھا۔ تم کہنا کیا چاہ رہی ہو؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ اسے کیسے معلوم ہوا کہ رات کو میرے ساتھ کچھ ہوا تھا؟ اس سے زیادہ بھی تمہارے ساتھ عجیب و غریب واقعات پیش آنے والے ہیں۔ بہت سارے جنات ہیں جو تمہارے راستے میں آئیں گے، کچھ تمہارے خیر خواہ بھی ہوں گے اور تمہارے دشمن بھی ہوں گے۔ اور وہ جو فقیر تمہیں ملا تھا، وہ جو جنات کا شہزادہ تھا، تمہیں اس سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تمہیں نقصان پہنچانا نہیں چاہتا۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ جنات کا شہزادہ؟ میرے ساتھ جنات کا کیا لینا دینا؟ اور وہ کالے سائے، وہ کیا تھے؟ وہ لڑکی ایک قدم قریب آئی تھی، پھر سرگوشی میں بولی، وہ کالے سائے تمہیں نقصان پہنچانے آئے تھے، کیونکہ تمہارے اندر ایک خاص روشنی ہے جو تاریکی کو ختم کر سکتی ہے۔ تمہاری زندگی عام نہیں رہی ہے فریال، تمہیں بہت کچھ جاننا اور سیکھنا باقی ہے، بلکہ سمجھو کہ تمہاری زندگی اب شروع ہوئی ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میں نے بے بسی سے کہا۔ وقت کے ساتھ سب کچھ واضح ہو جائے گا، لیکن ایک بات یاد رکھو، جنات کا شہزادہ تمہاری حفاظت کے لیے واپس آئے گا جب تمہیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ لڑکی وہاں سے چلی گئی، جبکہ میں وہیں کھڑی حیرت اور خوف کے ملے جلے جذبات کے ساتھ سوچتی رہ گئی۔ گھر واپس آئی تو اماں اور شیبہ مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ میں نے ان سے کچھ نہیں کہا، لیکن میرے دل میں ایک عزم پیدا ہو چکا تھا۔ اب مجھے اپنی زندگی کے مقصد کو جاننا تھا اور اس روشنی کے راز کو سمجھنا تھا جو میرے اندر تھی۔ وہ سب باتیں معمولی نہیں تھیں۔ اب میرا کام پر جانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، ویسے بھی بہت دیر ہو گئی تھی، تبھی میں واپس گھر آ گئی۔ گھر آنے کے بعد بھی میرے دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ اماں اور شیبہ نے مجھے کئی بار بلایا، لیکن میں ان کے سوال کا جواب دینے کے بجائے خاموشی سے اپنے بستر پر جا بیٹھی۔ میرے ذہن میں اس لڑکی کی باتیں گونج رہی تھیں۔ تمہارے اندر ایک خاص روشنی ہے جو تاریکی کو ختم کر سکتی ہے۔ اب تمہاری زندگی نئے سرے سے شروع ہونے والی ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا تھا۔ میں تو ایک عام سی لڑکی تھی جس کی زندگی گھر کے کاموں اور ماں کی بیماری کے درمیان الجھی ہوئی تھی۔ پھر یہ جنات کا شہزادہ، کالے سائے اور یہ روشنی، آخر یہ سب کیا ہے؟
رات کو جب سب سو چکے تھے میں نے ایک بار پھر وہی خواب دیکھا۔ خواب میں وہی فقیر نظر آیا، لیکن اس بار وہ زخمی نہیں تھا۔ اس نے سفید چمکدار لباس پہنا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک روشن دیا تھا۔ وہ مجھ سے بولا، فریال، تمہارے اندر وہ طاقت ہے جسے تم اور یہ دنیا نہیں جانتی۔ یہ طاقت تمہیں بچا بھی سکتی ہے اور یہ طاقت خطرے میں بھی ڈال سکتی ہے۔ تمہارے دشمن ہر طرف ہیں اور تمہیں اپنی حفاظت کرنا سیکھنا ہوگا۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، مگر یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ میں تو ایک عام انسان ہوں، آج سے پہلے تو میرے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ فقیر مسکرایا، تمہاری قسمت عام نہیں رہی ہے، تمہیں وہ راہ دکھانے کے لیے بھیجا گیا ہے جو دوسروں کے لیے روشنی بنے گی، لیکن اس راہ میں بہت سے اندھیرے ہیں اور تمہیں ان سے لڑنا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ پوچھتی، فقیر کا چہرہ دھندلا ہونے لگا اور اچانک میں جاگ گئی۔ میرے ماتھے پر پسینہ تھا اور دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ صبح ہوتے ہی اماں نے مجھے بلایا۔ وہ کافی بہتر لگ رہی تھی۔ شیبہ بھی خوش تھی کیونکہ اماں کے چہرے پر مسکراہٹ تھی جو پچھلے کئی دنوں سے غائب تھی۔ میں نے اماں سے کہا کہ میں کام پر نہیں جا سکتی، میرا دل نہیں چاہ رہا، طبیعت عجیب سی ہے۔ شیبہ نے ہنستے ہوئے کہا، باجی آپ آج کل بہت عجیب ہو گئی ہیں، کیا کوئی خواب دیکھ لیا ہے؟ میں نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا اور باہر نکل گئی۔ میرا ارادہ اس گاؤں کے بزرگ حکیم صاحب سے ملنے کا تھا۔ وہ ایک دانا انسان تھے اور اکثر گاؤں کے لوگوں کے مسائل حل کرتے تھے۔ یہ ساری باتیں مجھے کسی کو تو بتانی تھیں، اور حکیم صاحب سے بہتر اور کوئی انسان نہیں تھا جو میری مدد کرتا۔ خوش قسمتی سے وہ اپنے دواخانے پر اکیلے تھے۔ میں نے ساری باتیں انہیں بتا دیں۔ حکیم صاحب نے میری بات سن کر گہری سانس لی۔ فریال، جو کچھ تم کہہ رہی ہو وہ معمولی بات نہیں ہے۔ تمہیں یہ جاننا ہوگا کہ تم میں خاص بات کیا ہے۔ تمہارے اندر کون سی ایسی روشنی ہے جو صرف ان لوگوں کو نظر آتی ہے جو روحانی دنیا سے جڑے ہوتے ہیں، اور تم کیسے اس روشنی کو استعمال کر سکتی ہو؟ جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا تو مجھے بھی احساس ہوا تھا کہ تم کچھ خاص ہو۔ میں نے حیرت سے پوچھا، یہ روشنی کیا ہے اور میرے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ روشنی ایک تحفہ ہے، لیکن ساتھ ہی ایک آزمائش بھی ہے۔ جو سائے تم نے دیکھے وہ تمہارے دشمن ہیں، کیونکہ تم ان کے راستے میں رکاوٹ بننے والی ہو۔ تمہیں اپنی حفاظت کرنی ہوگی۔ اگلی رات جیسے ہی میں سوئی مجھے اچانک شور کی آواز سنائی دی۔ میں نے کھڑکی سے جھانکا تو وہی کالے سائے ہمارے گھر کے ارد گرد گھوم رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں آگ کے شعلے تھے اور وہ ہماری طرف بڑھ رہے تھے۔ میرا دل خوف سے کانپنے لگا۔ میں نے اماں اور شیبہ کو جگانے کی کوشش کی، لیکن وہ بے خبر سو رہی تھی۔ اچانک دروازے پر ایک زوردار دستک ہوئی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا اور وہاں وہی فقیر کھڑا تھا جس کے چہرے پر ایک پراسرار سکون تھا۔ فریال، اب وقت آ گیا ہے، اپنی روشنی کا استعمال کرو، ان کا سامنا کرو، انہیں بتاؤ کہ تم ان سے ڈرتی نہیں ہو۔ اس نے کہا، مگر میں نہیں جانتی کیسے؟ میں نے خوفزدہ ہو کر جواب دیا، بس اپنی آنکھیں بند کرو اور اپنے دل پر بھروسہ کرو۔ روشنی تمہارے اندر ہے، وہ خود ان اندھیروں پر قابو پا لے گی، بس تم یہ کلمات پڑھتی رہو۔ میں نے آنکھیں بند کیں اور دل ہی دل میں دعا کی۔ اچانک میرے ہاتھوں سے روشنی پھوٹنے لگی، بالکل ویسے ہی جیسے فقیر کے ہاتھوں سے نکلتی تھی۔ وہ روشنی کالے سایوں کی طرف بڑھی اور انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ان کے چیخنے کی آواز سے میرا دل دہل گیا، لیکن چند لمحوں بعد سب کچھ پرسکون ہو گیا۔ جب میں نے آنکھیں کھولیں تو فقیر غائب تھا اور ہمارے گھر کے ارد گرد سب کچھ نارمل لگ رہا تھا، مگر مجھے معلوم تھا کہ یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، شاید یہ سب تو شروعات تھی۔ اگلی صبح میرا دل پہلے سے زیادہ بوجھل تھا۔ میں جانتی تھی کہ فقیر نے جو کہا وہ سچ تھا، لیکن میرے دل میں ایک سوال تھا، یہ روشنی مجھے کیوں دی گئی اور یہ سب کب ختم ہوگا؟ اماں نے مجھے ناشتہ بنانے کے لیے اٹھایا، لیکن میرے قدم خود بخود گھر سے باہر کی طرف بڑھنے لگے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی طاقت مجھے کسی خاص مقام کی طرف لے جا رہی ہو۔ میں نے گلیوں اور میدانوں کو عبور کیا، یہاں تک کہ میں گاؤں کے ایک پرانے ویران مندر کے قریب پہنچ گئی۔ یہ مندر برسوں سے بند تھا اور لوگ کہتے تھے کہ یہاں آسیب کا سایہ ہے، لیکن آج دروازہ نیم وا تھا، جیسے کوئی میرا انتظار کر رہا ہو۔ میں نے ہمت کر کے اندر قدم رکھا۔ مندر کے اندر ایک عجیب سا سکون تھا، لیکن اس سکون کے پیچھے ایک پراسرار گونج سنائی دے رہی تھی۔ مرکزی ہال کے بیچ میں ایک قدیم صندوق رکھا تھا جس پر عجیب و غریب نقوش کندہ تھے۔ جیسے ہی میں اس کے قریب گئی، مجھے اپنے اندر ایک عجیب سی توانائی محسوس ہونے لگی۔
میں نے صندوق کھولنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی میرے ہاتھ اسے چھونے لگے ایک روشنی کا جھماکا ہوا اور صندوق خود بخود کھل گیا۔ صندوق کے اندر ایک پرانا کتابچہ اور ایک چمکتا ہوا پتھر تھا۔ کتابچہ کسی نامعلوم زبان میں لکھا ہوا تھا، لیکن جب میں نے اسے چھوا تو اچانک وہ الفاظ میرے ذہن میں واضح ہونے لگے۔ کتاب میں لکھا تھا، روشنی وہ ہتھیار ہے جو اندھیرے کو شکست دیتی ہے، لیکن اس کا بوجھ وہی اٹھا سکتا ہے جو اپنے دل میں سچائی رکھتا ہو۔ جو اس روشنی کا حامل ہے وہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ انسانیت کے لیے منتخب کیا جاتا ہے۔ پتھر کو دیکھتے ہی مجھے احساس ہوا کہ یہ کوئی عام پتھر نہیں تھا، اس کے اندر ایک ناقابل بیان طاقت تھی۔ فقیر کی باتیں، کالے سائے اور میری روشنی سب جڑنے لگے۔ کتاب پڑھنے کے دوران اچانک مندر کی دیواروں پر عجیب سی سایہ دار شبیہیں نظر آنے لگی۔ وہ سائے دھیرے دھیرے واضح ہو رہے تھے۔ یہ وہی کالے سائے تھے جو رات کو میرے گھر آئے تھے، لیکن اس بار ان کی تعداد زیادہ تھی اور ان کے ساتھ ایک پراسرار شخصیت بھی تھی۔ وہ لمبا سیاہ لباس پہنے ہوئے تھا اور اس کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ فریال، اس نے گرجدار آواز میں کہا، تم نے ہماری دنیا میں قدم رکھ کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ وہ پتھر ہمیں واپس کر دو، ورنہ تم اور تمہارے اپنے برباد ہو جائیں گے۔ میرا دل خوف سے کانپنے لگا، لیکن اندر سے ایک طاقتور آواز آئی، ڈرو مت، تمہارے پاس جو روشنی ہے وہ ان اندھیروں کا خاتمہ کر سکتی ہے۔ میں نے پتھر کو اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے تھام لیا اور آنکھیں بند کر کے اپنی پوری توجہ اس پر مرکوز کی۔ پتھر سے روشنی کی ایک زبردست لہر نکلی جو پورے مندر میں پھیل گئی۔ سائے چیخنے لگے اور ایک ایک کر کے غائب ہونے لگے، لیکن وہ پراسرار شخصیت اپنی جگہ پر کھڑی رہی۔ یہ صرف آغاز ہے فریال، اس نے کہا، تم یہ مت سمجھنا کہ تم جیت چکی ہو۔ میں تمہارے جیسے بہتوں کو دیکھ چکا ہوں، لیکن کوئی بھی ہماری دنیا کے اندھیروں کو مکمل طور پر ختم نہیں کر سکا، تم بھی نہیں کر سکو گی۔ یہ کہہ کر وہ شخص غائب ہو گیا، لیکن اس کی باتوں نے میرے دل میں ایک خوفناک سوال چھوڑ دیا۔ کیا واقعی میں ان اندھیروں کو ختم کر پاؤں گی، یا یہ جنگ کبھی نہ ختم ہونے والی ہے؟ میں بری طرح سے گھبرا گئی تھی اور پھر فوراً سے اپنے گھر واپس آ گئی۔ کہاں تھیں تم؟ صبح سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں، اچانک سے تم گھر سے چلی گئیں۔ اماں کی بات پر میں جیسے ہوش کی دنیا میں واپس آئی تھی۔ گزرے ہوئے سارے واقعات خواب کی طرح سے آنکھوں کے سامنے سے گزرنے لگے تھے۔ میں گہری سانس لے کر رہ گئی۔ اب اماں کو کیا بتاتی میں کہ میری زندگی میں کتنی بڑی تبدیلی آ گئی ہے۔ میں سب لوگوں کے لیے اجنبی ہو گئی ہوں، بلکہ اب تو میں خود کے لیے بھی اجنبی بن گئی تھی۔ یہ تو کوئی اور ہی فریال تھی جس کی دیکھنے کی حس بدل گئی تھی۔ وہ تمام باتیں اور پریشانیاں جن کے بارے میں سوچ سوچ کر میں کڑتی رہتی تھی، اب میرے لیے وہ بالکل ثانوی حیثیت اختیار کر گئی تھی۔ ابھی بھی میں باجی کے گھر جا کر کام کرتی جس سے ہمارے گھر کا گزارا ہوتا تھا، مگر اس کے باوجود بھی میرے اندر کی دنیا تبدیل ہو چکی تھی۔ پہلے میں یہ سارے کام مارے باندھے کرتی تھی۔ مجھے دل میں یہ احساس بھی اجاگر ہوتا تھا کہ میں کتنی بد نصیب واقع ہوئی ہوں۔ ایک یہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں میں راج کر رہے ہیں، اور میرے جیسے لوگ جو قسمت کے ستائے ہوئے ہیں وہ ان کے آگے کام کر رہے ہیں، ان کے جھوٹے برتن دھو کر اپنا رزق حاصل کر رہے ہیں۔ لیکن اب میں نے جان لیا تھا کہ یہ میرے رب کی تفریق تھی، جو میرے رب کا فیصلہ تھا۔ اچھا اور سچا انسان وہی ہے جو اپنے رب کے فیصلے کے آگے سر بسجود کرتا ہے، نہ کہ اسے جھٹلاتا ہے اور اس پر سوال اٹھاتا ہے۔ گو کہ دوبارہ وہ فقیر مجھے نظر نہیں آیا تھا، مگر اتنا مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس لڑکی کی بات بالکل صحیح تھی۔ وہ فقیر کوئی معمولی انسان نہیں تھا، وہ بہت پہنچا ہوا تھا، اور یقیناً وہ بھی جنات سے تعلق رکھتا تھا۔ نہ جانے میری زندگی کے آنے والے وقت مجھے کیا رنگ دکھانے والے تھے، مجھے کب تک اس اندھیرے کے ساتھ مقابلہ کرنا تھا اور اپنی اس روشنی کا مثبت طریقے سے استعمال کرنا تھا۔ میں جو پہلے نماز میں کمی کوتاہی کر دیا کرتی تھی، اب میں عبادت میں پہلے سے زیادہ مشغول رہنے لگی تھی۔ ذکر اذکار بھی کرتی رہتی، کام کے دوران چلتے پھرتے بھی میری زبان پہ ورد جاری رہتا تھا۔ باجی مجھے بغور دیکھتی رہتی، پھر ایک دن کہنے لگی، تم شروع سے ہی مجھے مختلف لگتی ہو، باقی کام کرنے والی لڑکیوں کی اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، اور اب تو تم پہلے سے بہت زیادہ بدل گئی ہو، دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت ہو گئی ہو، تمہارے کام کی رفتار بھی پہلے سے بڑھ گئی ہے، اور ہر وقت تم کچھ نہ کچھ پڑھتی رہتی ہو۔ مجھے بتاؤ کہ تمہاری زبان پر یہ جو ہر وقت ورد جاری رہتا ہے، اس سے تمہیں فیض حاصل ہوا ہے؟ ان کی بات پر میں کھل کر مسکرا دی تھی۔
میرے لیے روشنی کی راہیں ہموار ہو گئی ہیں باجی. اندھیرے سے نپٹنے کا راستہ مجھے مل گیا ہے. اس سے بڑھ کر مجھے اور کیا چاہیے؟ باجی مجھے حیرت سے دیکھتی رہی. تم بہت عجیب ہو، بہت مختلف ہو. اس دن میں جب باجی کے گھر سے واپس آ رہی تھی تو آج پھر موسم ابر آلود ہو رہا تھا. آسمان پر کالے سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے. بارش بس برسنے کو ہی تھی. آج بھی میں ہلکے پھلکے لباس میں تھی. ہلکی سی سویٹر پہنی ہوئی تھی جو سردی کو روکنے میں ناکام تھی. میں یہی سوچ رہی تھی کہ میرے گھر پہنچنے سے پہلے بارش شروع نہ ہو جائے، مگر میری یہ دعا ادھوری رہ گئی تھی. اسی وقت بارش شروع ہو گئی تھی. اس میں بھی یقیناً خدا کی مصلحت تھی. میں آج پھر اسی درخت کے نیچے آ کر کھڑی ہو گئی تھی اور بارش رکنے کا انتظار کرنے لگی تھی. مجھے وہ دن پھر سے یاد آنے لگا تھا جب اسی جنگل میں مجھے وہ فقیر ملا تھا اور اس کے بعد میری زندگی بدل گئی تھی. آج پھر اسی جگہ پر کھڑے میں اس دن میں کھو گئی تھی. تبھی ایک آواز پر پلٹی تو وہ فقیر سامنے کھڑا تھا، مگر آج وہ بہت بہتر حلیے میں تھا. صاف ستھرا سفید رنگ کا اس نے لباس زیب تن کیا ہوا تھا اور مجھے مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا. اس دن تمہارا شکریہ ادا کرنے کا مجھے موقع ہی نہیں ملا. مجھے اچانک وہاں سے آنا پڑا اور دوبارہ جب میں وہاں پر گیا تو بھی جلدی میں تھا. میں جانتا ہوں کہ تم مجھے ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک آئی تھیں. تم یہ جاننا چاہتی تھیں کہ اس دن جو ہوا تھا وہ کیا تھا. میں مانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ اس دن سے کچھ عجیب واقعات بھی ہو رہے ہیں، مگر فکر مت کرو. میں تمہارے سارے سوالوں کے جواب بھی دوں گا، تمہاری مدد بھی کروں گا اور تمہاری رہنمائی بھی کروں گا. دیکھتے ہی دیکھتے اس فقیر کا حلیہ بدلنے لگا تھا. اب اس کی جگہ پر ایک نوجوان لڑکا کھڑا تھا. میں آنکھیں پھاڑے حیرت سے اسے دیکھتی جا رہی تھی. تم کون ہو اور یہ سب کیسے ہوا؟ میرے دل میں خوف بھی پیدا ہو رہا تھا کہ اچانک سے وہ فقیر میرے دیکھتے ہی دیکھتے میری نظروں کے سامنے ایک لڑکے کے روپ میں کیسے بدلا تھا. یہ بات کوئی معمولی تو نہیں تھی. کہنے لگا، یہ باتیں میں تم سے یوں ہی کھڑے کھڑے نہیں کر سکتا. یہ بات تفصیل طلب ہے. تمہیں سب کچھ میں شروع سے بتاؤں گا مگر ابھی نہیں. اس وقت تم گھر جاؤ. اندھیرے تمہارے تعاقب میں ہیں اور یہاں تک پہنچنے والے ہوں گے. کہیں وہ تمہیں نقصان نہ پہنچا دے. میں تمہیں یہی خبردار کرنے کے لیے یہاں پر آیا ہوں. بارش بھی رک گئی تھی. اس نوجوان کی باتیں مجھے حیران کر رہی تھیں. وہ میری مدد کرنے کے لیے یہاں پر آیا تھا، مگر وہ تھا کون؟ اور وہ اس فقیر سے نوجوان میں کیسے بدل گیا تھا؟ کیا یہ دونوں ایک ہی شخص تھے جو مختلف روپ دھارے ہوئے تھے؟ سوچتے سوچتے میں پاگل ہونے کو تھی. گھر آئی تو پھر سے بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا. میں نے باقی گھر کے کام نپٹائے اور پھر عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد میں اپنے بستر پر لیٹ گئی تھی. میں مسلسل اس لڑکے کے بارے میں سوچ رہی تھی. دیکھنے میں وہ کتنا وجیح تھا، مگر افسوس کی بات یہ کہ وہ کوئی میری طرح کا عام انسان نہیں تھا، بلکہ وہ ایک جن تھا. میں نے محسوس کیا کہ میرے اس کے لیے جذبات بدلنے لگے ہیں. آج سے پہلے میں نے ایسا کبھی کسی کے لیے محسوس نہیں کیا تھا جتنا اس لڑکے کے لیے کیا. اسی کے بارے میں سوچتے سوچتے میں سو گئی تھی جب ایک عجیب سے احساس سے میری آنکھ کھلی. ٹھنڈی ہوا کے جھونکے مجھے محسوس ہو رہے تھے. سردی کی ایک شدید لہر میرے پورے وجود میں سرایت کر گئی تھی. اب جب میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو حیرت سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی، کیونکہ میں اس وقت اپنے کمرے میں نہیں تھی بلکہ ایک عجیب جگہ پر تھی. ایک بہت خوبصورت باغ تھا جس میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، مگر یہاں پر دن کا سمے تھا. میں اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور آنکھیں مسل کر دیکھنے لگی. یہ خواب تھا یا حقیقت؟ میں تو اپنے گھر میں سو رہی تھی، اچانک سے یہاں پر کیسے آ گئی؟ تبھی مجھے اپنے پیچھے وہ چاپ سنائی دی. تمہیں میں یہاں پر لایا ہوں تمہارے ساتھ باتیں کرنے کے لیے. کچھ ضروری معلومات ہیں جو میں تمہیں دینا چاہتا ہوں. اس آواز پر میں واپس پلٹی تو یہ وہی لڑکا تھا جو مجھے جنگل میں ملا تھا. اس کے چہرے پر وہی مہربان مسکراہٹ تھی اور ویسا ہی سفید اجلا لباس اس نے زیب تن کیا ہوا تھا. وہ وہاں پر ایک بینچ پر بیٹھ گیا. مجھے بھی اپنے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا. میں جھجکتے ہوئے اس کے ساتھ بیٹھ گئی تھی. دل میں تجسس تھا، ذہن میں طرح طرح کے سوال تھے. یہ لڑکا مجھے یہاں کیسے لے کر آیا؟ وہ بھی جیسے میرے چہرے سے میرے سوال کو پڑھ رہا تھا. کیا تمہیں ابھی تک اندازہ نہیں ہوا کہ ہم تمہاری طرح کے عام انسان نہیں ہیں؟ ہم جنات سے تعلق رکھتے ہیں. اس کی بات پر میں نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا. کہنے لگا، زندگی عجائبات کا مجموعہ ہے. ایسے ایسے حیرت انگیز واقعات زندگی میں ہوتے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے آتے ہیں، جنہیں عقل تسلیم کرنے سے انکار کر دیتی ہے، مگر انہیں جھٹلا نہیں سکتی
کیونکہ حقیقت کو کوئی بھی بدل نہیں سکتا۔ ایک یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم جنات میں سے ہیں، مگر فکر مت کرو، ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، ہم تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور یوں بھی تم جس مصیبت میں مبتلا ہوئی ہو وہ ہماری ہی وجہ سے ہوئی ہو۔ اس کی بات پر میں چونک گئی۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مجھے کھل کر بتائیں۔ تم جانتی ہو کہ بدی اور نیکی کی طاقتیں شروع سے ایک دوسرے کے آمنے سامنے رہی ہیں، ہمیشہ سے ان دونوں کا آپس میں جھگڑا رہا ہے، مگر وقتی طور پر بدی کی قوت نیکی کی قوت پر حاوی ہو جاتی ہے، مگر پھر نیکی کی قوت اس پر غالب آ جاتی ہے۔ جیسے دنیا میں اچھے جنات ہیں جو لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں، ویسے ہی برے جنات بھی ہیں جو شیطان کے ماننے والے ہیں، اور اس کی مان کر انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات کو بھی تنگ کرتے ہیں، انہیں راستے سے بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے مشکلات کھڑی کرتے ہیں۔ ہماری ایسے ہی جنات اور شیاطین کے ساتھ جنگ ہے۔ اس دن جو تمہیں فقیر وہاں پر ملا تھا وہ میں ہی تھا۔ اس دن میری شیاطین کے ساتھ جنگ جاری تھی۔ اس وقت میں وہاں پر اکیلا تھا، میرے ساتھی کچھ زخمی ہو چکے تھے، کچھ شہید ہو چکے تھے۔ میں اکیلا وہاں سے جان بچا کر بھاگا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میں اس وقت کمزور ہو گیا ہوں، زخموں سے نڈھال ہوں، میں اس وقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکوں گا۔ تبھی میں وہاں سے جان بچا کر بھاگا تھا اور جنگل میں آ کر پناہ لی تھی۔ مجھے امید نہیں تھی کہ میں بچ پاؤں گا، کیونکہ میں اس قدر شدید زخمی تھا کہ میں اپنی تمام تر کوشش کے باوجود بھی اپنی طاقتوں کو استعمال نہیں کر پا رہا تھا۔ اور پھر تم میرے پاس آئی۔ تمہیں دیکھ کر میں حیران رہ گیا، کیونکہ تمہارے آس پاس روشنی کا حالہ تھا، وہ نیکی کی روشنی تھی۔ تم نے زندگی میں کبھی کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا، ہمیشہ لوگوں کی مدد ہی کی، خود تنگ دستی میں محنت مزدوری کر کے اپنی ماں کی خدمت کی، بہن کو بھی اپنی استطاعت کے مطابق پڑھایا لکھایا۔ کتنے لوگوں نے تمہیں راستے سے بھٹکانے کی کوشش کی، تمہیں اپنی طرف مائل کیا، مگر تم نے سیدھا راستہ نہیں چھوڑا۔ اور یہی وجہ تھی کہ تمہارے ارد گرد وہ روشنی کی شعائیں تھیں جنہوں نے تمہیں میری طرف متوجہ کیا تھا، جن کی وجہ سے تم مجھ تک پہنچی تھی۔ تبھی میں تمہیں دیکھ کر حیران رہ گیا تھا کہ ایک انسان ہو کر تم نے میری موجودگی کو کیسے پا لیا تھا۔ تم جب میرے پاس آئی تو تمہاری روشنی کی طاقت سے مجھے بھی طاقت کا احساس ہوا تھا، میرے جسم میں قوت محسوس ہونے لگی تھی۔ تبھی میں نے تم سے وہ چادر لے لی تھی، اور وہ چادر لینے کی دیر تھی، آہستہ آہستہ میرے زخم مندمل ہونے لگے تھے۔ میں ایک دم سے تمہاری نظروں کے سامنے سے روپوش نہیں ہو سکتا تھا، تبھی میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر آ گیا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ تم کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ گی، میں تمہارے ذہن میں کوئی ابہام اور خیالات نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ تبھی میں خاموشی سے وہاں سے تمہارے گھر آ گیا، اور جب تمہارے چہرے سے مجھے معلوم ہوا کہ تم میری خاطرداری کی وجہ سے پریشان ہو، تو پھر میں نے اپنی ایک کنیز کو وہاں پر حاضر ہونے کو کہا تھا۔ اس وقت میں آدھی سے زیادہ طاقتوں کو استعمال کرنے کے قابل ہو گیا تھا، اور اس کی وجہ تھی تم۔ تمہارے گھر آیا تو رات کو مجھے احساس ہوا کہ گھر میں کچھ غیر معمولی ہے۔ اس وقت میں نے گھر میں کالے سایوں کو اترتے دیکھا تھا۔ میں نے اپنے ارد گرد حصار باندھ لیا تھا۔ وہ کالے سائے میری موجودگی سے بے خبر تھے، وہ یہ نہیں جان پا رہے تھے کہ میں اس وقت وہاں پر موجود ہوں۔ جب انہیں میں نے تمہاری طرف بڑھتے دیکھا تو میں ٹھٹک گیا تھا۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ تم نے میری مدد کی ہے، اور تم میں بھی روشنی کی قوت ہے۔ اگر تم میری مدد نہ کرتی تو شاید وہ کالے سائے اتنی آسانی سے تم تک نہ پہنچتے۔ وہ شیطان کے پجاری تھے، روشنی کو اور اچھے لوگوں کو ختم کرنا ہی ان کا اہم مشن ہے۔ تب میں نے انہیں اپنی طرف متوجہ کر لیا، تمہارے اور ان کے درمیان آ گیا، اور انہیں میں نے ختم کر دیا۔ تمہارے گرد میں نے حصار باندھ لیا تھا۔ اب یہ جو نیکی اور بدی کی جنگ ہے، تم بھی اس جنگ میں شامل ہو گئی ہو۔ تمہیں بہت محتاط ہو کر رہنا ہوگا، ہر وقت اپنا حصار رکھنا ہوگا، مسنون دعاؤں کو اہتمام سے کرنا ہوگا، اور جب بھی کسی مجبور انسان کو پریشان دیکھو گی تو تم نے اس کی مدد کرنی ہے، کیونکہ لوگوں کے زیادہ تر مسائل ان کالے سایوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، جو ان سے برے اعمال کرواتے ہیں، پھر اعمال کی سیاہی کی وجہ سے ان کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں۔ اگر تم ایسے لوگوں کی مدد کرو گی، انہیں اللہ کے راستے پر چلاؤ گی، انہیں روشنی کی قوت دکھاؤ گی، تو تمہاری طاقتیں بڑھتی جائیں گی، پھر وہ تمہارے کالے سائے تمہارے سامنے کمزور پڑتے جائیں گے، وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ میں نے اس کی ساری باتوں کو غور سے سنا تھا۔ اب مجھے خوشی کا احساس ہو رہا تھا کہ میں نے انجانے میں ایک بہت بڑی نیکی کی تھی، جس سے میری زندگی بدل گئی تھی۔ اب مجھے دوبارہ پھر سے زوردار جھٹکا لگا تو میں اپنے کمرے میں تھی، مگر اب میں اپنے پورے وجود میں ایک توانائی سی دوڑتے ہوئے محسوس کرنے لگی تھی۔
اس جن نے تو میری زندگی بدل دی تھی، مجھے جینے کا نیا ڈھنگ سکھا دیا تھا۔ آج تک تو میں 2 وقت کی روٹی کے مسائل میں ہی الجھی ہوئی تھی۔ اب مجھے پتہ چلا تھا کہ زندگی کا سب سے اہم مسئلہ یہ نہیں ہے۔ زندگی کا سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، نیکی کے راستے پر چلیں اور ایمان کی موت مریں۔ اس کی بات پر عمل کرتے ہوئے میں جس انسان کو بھی مشکل میں دیکھتی اسے اللہ کے راستے پر چلنے کی دعوت دیتی، ہر ممکن حد تک اس کی مدد کرتی۔ کتنے ہی لوگ میرے ساتھ اس روشنی کے سفر میں چل نکلے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ سفر آسان تھا، مجھے مشکلات نہیں دیکھنے کو ملی۔ میری زندگی میں کبھی کبھی بہت ساری مشکلات آئی تھیں، ان کی وجہ سے مجھے لگا کہ میں اب زندہ نہیں بچوں گی، شاید میں آگے چل نہیں پاؤں گی، مگر وہ مشکلات بھی جیسے ریت کا گھروندا ثابت ہوئیں۔ جلد ہی ساری مشکلات حل ہو جاتی تھیں۔ اب میں نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا چھوڑ دیا تھا، بلکہ اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی پرچون کی دکان ڈال لی تھی۔ شروع میں تو میں نے کم پیسوں سے یہ کام شروع کیا تھا، مگر اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں برکت آتی جا رہی تھی۔ محلے کے تمام لوگ میرے ساتھ تعاون کر رہے تھے، وہ تمام ضرورت کی چیزیں مجھ سے ہی لے کر جاتے تھے، اور یوں میرا کام بھی چل نکلا تھا۔ چھوٹی بہن بھی پڑھ لکھ کر جاب کرنے لگی تھی۔ اماں اٹھتے بیٹھتے ہم دونوں کی شادی کے بارے میں فکر مند رہتی، اور میں انہیں مسکراتے ہوئے یہ کہہ کر ٹال دیتی کہ جب شادی ہونا ہوگی تو ہو جائے گی، آپ پریشان نہ ہوں۔ میں نے چھوٹی بہن کی شادی کر دی تھی، خود اماں کے ساتھ ان کی خدمت کرنے کے لیے اسی گھر میں موجود تھی۔ اماں اٹھتے بیٹھتے میری شادی کا تذکرہ کیے جاتی، وہ میری وجہ سے بہت پریشان تھی۔ اب میں انہیں کیا بتاتی کہ میں نے زندگی میں جو اہم کام شروع کیا ہے، جب تک اس سے کسی کنارے نہ لاتی تب تک میں شادی جیسے بندھن میں بننا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ اس کے بعد بہت ساری ذمہ داریاں میرے اوپر آ پڑتی اور شاید میں اس ذمہ داری کو اچھے سے نبھا نہ سکتی۔ آج بھی اکثر رات کو وہ کالے سائے میرے گھر کے صحن میں اترتے ہیں، مگر پھر جلد ہی میرے اندر کی روشنی سے خائف ہو کر وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ اور یہ اس دن ہوتا ہے جب میں کسی انسان کی مدد کرتی ہوں، جب اسے اللہ کے راستے پر چلاتی ہوں۔ یہ بات شیطان اور اس کے چاہنے والوں کو بہت بری لگتی ہے۔ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میرا شمار روشنی پھیلانے والوں میں ہوا ہے، اور اللہ نے اس مبارک کام کے لیے مجھے چن لیا ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔